عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ اردو فورم کی دنیا میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اردو کلاس ہفتم کا سبق نمبر 10 جو کہ ایک نظم ہے مسدس حالی، اس کے مشقی سوالات کا مطالعہ کریں گے۔ یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ جو ہم سلیبس پڑھ رہے ہیں یہ آفاق سن سیریز کا ایک نیا ایڈیشن ہے جس کے آج سبق نمبر 10 کے مشقی سوالات کا مطالعہ کریں گے۔ لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں۔ تو چلتے ہیں لیکچر کی طرف۔ سبق نمبر 10 مسدس حالی، تفہیم ہے اس کی۔ پہلے سوال کا جواب: اس بند میں شاعر مسلمان امت کے جوانوں سے مایوسی کا اظہار کر رہا ہے۔ سوال نمبر 2 کا جواب ہے: اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو قابلیت بخشی ہے وہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ تیسرے سوال کا جواب ہے: مسلمانوں کو شاعر نے خیر الامم کہہ کر پکارا ہے، ایک ایسی امت جس کا ذکر آسمانوں پر ہوتا ہے، جو کہ علم کی دولت سے مالا مال ہے، ایک ایسی قوم جس کا کام ستاروں پر کمند ڈالنا ہے۔ اگلے سوال کا جواب ہے: اس شعر کا مطلب ہے کیا ہے؟ عداوت نہاں، دوستی آشکارا، غرض کی تواضع، غرض کی مدارا۔ شاعر اس شعر میں مسلم امت کے حالات بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہماری امت کا یہ حال ہو چکا ہے کہ وہ دشمنی کرتے ہیں تو اس کو چھپا کر رکھتے ہیں، دلوں میں نفرتیں چھپائی ہوئی ہیں اور سامنے سے دوستی دکھاتے ہیں۔ یعنی مسلمان اس وقت منافقت کی مثال بنے ہوئے ہیں، جو کام کرتے ہیں اس کے پیچھے ان کی کوئی نہ کوئی غرض چھپی ہوتی ہے، پھر چاہے وہ دوستی ہو یا مہمان نوازی۔ خلوص نیت اور ایک دوسرے کے لیے محبت کے جذبات اب خود غرضی بن چکے ہیں۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اگلے سوال کا جواب ہے: شاعر زوال کے دور سے نکلنے کے لیے نوجوانوں کو محنت کرنے کا کہہ رہا ہے۔ محنت کے بغیر آج تک کوئی کامیاب نہیں ہو سکا، جو عزت اور بڑائی ہے وہ انہی کی محنت کا نتیجہ ہے۔ اگلا سوال کا جواب ہے: اس نظم میں شاعر نے موجودہ دور کے مسلمانوں کو جھنجھوڑا ہے، ان کو یہ احساس دلایا ہے کہ وہی لوگ ہیں جو کبھی کامیاب تھے اور دنیا پر حکومت کرتے تھے، لیکن آج محنت چھوڑ دینے اور سستی و کاہلی اپنا لینے کی وجہ سے مسلمان اپنی ہی پہچان بھول چکا ہے۔ ہم سب کو دوبارہ اٹھنے کی ضرورت ہے، اپنی پہچان کو ایک بار پھر اجاگر کرنا ہے، سخت محنت کرنی ہے اور دوبارہ دنیا میں ایک زبردست امت بن کر ابھرنا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اس نظم میں شاعر نے موجودہ دور کے مسلمانوں کو جھنجھوڑا ہے اور ان کو یہ احساس دلایا ہے کہ وہی لوگ کامیاب تھے اور وہی لوگ دنیا پر حکومت کرتے تھے، لیکن آج محنت چھوڑنے، سستی و کاہلی اپنا لینے کی وجہ سے مسلمان اپنی پہچان بھول چکا ہے۔ ہم سب کو دوبارہ اٹھنے کی ضرورت ہے، اپنی پہچان کو ایک بار پھر اجاگر کرنا ہے، سخت محنت کرنی ہے اور دوبارہ دنیا میں ایک زبردست امت بن کر ابھرنا ہے۔ بڑھتے ہیں آگے۔ نظم کے مطابق درست لفظ لگا کر مصرعے مکمل کریں۔ نہ قوموں میں عزت، نہ جلسوں میں وقت، نہ علم و ادب ہے، نہ حکمت ہے خالی، باقی اگر جیتے جی کچھ نہ ان کی خبر لی، رذائل میں پنہاں ہیں ان کے فضائل، کسی نے بغیر اس کے ہرگز نہ پائی، نہال اس گلستان میں جتنے بڑے ہیں۔ تو آگے بڑھتے ہیں اگلے صفحے کی طرف۔ قواعد سیکھیں۔ قواعد میں سب سے پہلے دیے ہوئے الفاظ سے دو جملے بنائیں اور ان کے سامنے صفت کا درجہ لکھیں۔ اچھا تفصیل نفسی ہے، احمد ایک اچھا بچہ ہے، وہ ایک اچھا کھلاڑی ہے۔ بہت اچھا تفضیل باز، نعمان ایک بہت اچھا مصور ہے۔ تم نے بہت اچھا مضمون لکھا۔ نہایت اچھا تفضیل کل،
تفصیل کل ہے اس کا نتیجہ نہایت اچھا آیا، زاہد کا جماعت کا کام نہایت اچھا تھا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ دیے ہوئے جملوں کو اپنے الفاظ میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کی تذکیر و تانیث واضح ہو جائے۔ لقب: صادق ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب تھا۔ الفت: ان بہن بھائیوں کی الفت بے مثال ہے۔ امانت: میری امانت کا خیال رکھنا۔ جاہل: وہ ایک جاہل انسان ہے۔ پوشیدہ: عظمت کا راز محنت میں پوشیدہ ہے۔ منطق: تمہاری منطق مجھے سمجھ نہیں آئی۔ محترم: ہمارے استاد محترم نے ہمیں بہت شفقت سے پڑھایا ہے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ لکھنا سیکھیں۔ مسلمانوں کے زوال کے کیا اسباب تھے؟ اس موضوع پر مضمون لکھیں۔ تو یہ جو سوال ہے، سوال نمبر 7، مسلمانوں کے زوال اوپر بیان ہو چکے ہیں۔ ویسے محنت سے جی چرانا، منافقت اور جو ہے نا اسلام سے دوری، اس کی وجوہات میں اور بھی بہت سی وجوہات ہیں۔ اس پر آپ اپنا لکھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے زوال کی وجہ قرآن اور سنت سے انحراف کرنا، ان سے دور رہنا، اسلامی تعلیمات سے دور رہنے کی وجہ سے مسلمان جو ہے نا اپنی اہمیت کھو بیٹھا ہے۔ تو اس پر آپ ایک مضمون لکھ سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے جی 8ویں نمبر پر، اپنے اسکول میں منعقدہ کسی قومی تقریب کی روداد اپنے الفاظ میں لکھیں۔ 30 مارچ کو میرے اسکول میں پاکستان ڈے کے حوالے سے ایک شاندار تقریب منعقد ہوئی۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی۔ یہ وہ دن تھا جب مسلمانوں نے اپنے لیے علیحدہ وطن کے خواب کو پورا کرنے کی ٹھان لی تھی، اور یہ وہ دن تھا جب پاکستان کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ ہر سال اس دن کو ہمارے ملک میں جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔ اس تقریب کا اہتمام اسکول کے بڑے ہال میں کیا گیا۔ تمام طلباء ہال میں صبح سویرے جمع ہو گئے تھے۔ ہر جماعت کی اپنی علیحدہ قطار تھی۔ بچوں نے پاکستان کے جھنڈے اور قائد اعظم کی تصویروں والے بیج لگا رکھے تھے۔ سامنے کی قطاروں میں بیٹھے ہوئے طلباء نے پاکستانی پرچم اور قائد اعظم علامہ اقبال کے تصویروں والے پوسٹر تھامے ہوئے تھے۔ اس دن کی تیاری ایک ہفتے سے جاری تھی۔ منتخب کردہ طلباء کو تقاریر کرنی تھی، اور کچھ بچوں نے ملی نغمے تیار کر رکھے تھے، کچھ بچوں نے چھوٹے چھوٹے ٹیبلو تیار کیے تھے۔ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا، اور اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی گئی۔ اس کے فوراً بعد تقریب کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ پہلے مرحلے میں بچوں نے تقاریر کی، کچھ بچوں نے نظمیں بھی پڑھیں۔ دوسرے مرحلے میں بچوں نے ٹیبلو پیش کیا، اور کوئی گروپ کی صورت میں بچوں نے ملی نغمے پڑھے۔ تقریب کے اختتام پر سب سے اچھی تقریر، ٹیبلو، نظم اور ملی نغمے کو انعامات دیے گئے۔ تقریب میں حصہ لینے والے بچوں کو سرٹیفکیٹ دیے گئے۔ یہ ایک انتہائی پرجوش اور دل کو گرما دینے والی تقریب تھی۔ اس تقریب سے پاکستان بننے کی تاریخ کے بارے میں خوب معلومات حاصل ہوئیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تو تھا ہمارا آج کا سبق نمبر 10۔ اگلے لیکچر میں سبق نمبر 11 کے مشقی سوالات کا مطالعہ کریں گے، اور آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں، تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں۔ والسلام۔